نکال کر لوں، کیا کروں، کشمکش میں ہے، لیکن بھوک کی شدت اتنی ہے کہ وہ پھر سے اسی اشارے اور کنایے میں سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوکے کو کھانا کھلانے پہ کیا اجر رکھا ہے؟ ادھر حضرت ابو ہریرہ کے لب کھلے، مسلمانوں دیکھو تمہارا نبی کیسا تھا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو ہریرہ بس کرو، ابو ہریرہ میرے صحابی، میرے دوست، تمہیں مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے رسول میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، تم نے اپنے سوال کو ظاہر کیا، رب کا نبی تمہارا دوست سمجھ گیا کہ میرا ساتھی کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا تھا، المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن اس انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی بھکاریوں کی طرح آئے آ کے سوال کرے، بلکہ مومن تو لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کے چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھ لیا کرتا ہے، ان کے چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھ لیا کرتا ہے۔ مسلمانوں سب کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور جس طرف نگاہ جاتی ہے مسلمانوں کی حالت رونے کے قابل، کوئی تنظیم نظر نہیں آتی، کوئی جماعت نظر نہیں آتی، سیاسی لیڈران اللہ رحم کرے اپنی روٹیاں سیکنے میں مصروف۔ اگر میری بات سیاسی لیڈروں تک پہنچتی ہو تو اچھی بات ہے، اے اللہ تو پہنچا دینا کہ اپنی قوم کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں اگر عزت دی تو انہی غریبوں کی وجہ سے دی ہے، اللہ نے اگر آج تمہیں عزت دی ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، جاؤ عشمت دی ہے، تو یاد رکھنا انہی معصوم غریبوں ماؤں بہنوں کی وجہ سے دی ہے، جو علاج کے لیے تمہارے ہسپتالوں میں دوڑتی رہتی ہیں، لیکن تمہیں فرصت نہیں ہوتی کہ ذرا سی پیروی ہی کر دیں۔ کیا کرے مسلمان، کہاں جائے مسلمان، یہ بیچارے سادہ لوگ مسلمان کہاں جائیں؟ فقیری بھی ہے عیاری اور بادشاہی بھی عیاری، خدا را یہ تیرے سادہ لوگ بندے کدھر جائیں؟ اگر بات علماء کی آتی ہے، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، علماء مجھے معاف کریں، علماء کے اندر بھی وہ بات نہیں دکھتی کہ قوم کے لیے، قوم کے غریبوں کے لیے اس سطح پر کام کریں جس سطح پر کام کی جانے کی ضرورت ہے۔ علماء قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، علماء قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ علماء مسجدوں کے اندر صرف امامت کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک عالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ہر سطح پر لیڈ کرے۔ اگر کوئی عالم اپنے اس فرض میں پیچھے ہے تو وہ عالم اور نبی کا جانشی کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ میں ملت کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ محمد الرسول اللہ کی امت کے جوان ہو، اللہ نے آپ کے بازوؤں میں طاقت دی ہے، آپ کا دل روتا نہیں ہے کیا؟ جب کوئی بہن سے سکتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے کیا؟ جب کوئی بہن گھر میں بیٹھی رہتی ہے، اس کی شادیاں نہیں ہوتی، پوچھا جاتا ہے شادی کیوں نہیں ہو رہی، جواب ملتا ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں بہت غریب ہوں اور 50,000 اور 1,00,000 کا مطالبہ ہے جہیز کا، میں کہاں سے دوں؟ میری بیٹی گھر میں جوان بیٹھی ہے، عزت کا خطرہ ہے، مسجد میں جاؤں تو لوگ تانا دیں گے کہ بیٹی کی شادی بھیک مانگ کر کرتا ہے، سماج تانا دے گا۔ مسلمانوں، ان بہنوں کی عزت کا واسطہ ہے تمہیں کہ توبہ کرو، ان کی عزتیں لٹتی ہیں، تم اپنی جوانی میں مست ہو، تم اپنی براتیوں کو کھانا کھلانے میں مست ہو، تم جہیز کے پیسوں سے اپنے گھروں کو سجانے میں مصروف ہو۔
اللہ اکبر، اس قوم کا کیا حال ہوگا، اس قوم کے جوانوں پہ اللہ کا کتنا عذاب آئے گا جو اپنی بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتے بلکہ خود اس کو ختم کرنے پہ تلے۔ اللہ، بدلو اپنے حالات کو، توبہ کرو، ایسی اذیتیں نہ دو۔ کوئی کسی کی بیٹی تمہارے گھر آئی ہے، اس کے چہرے پہ تماچے نہ چلاؤ کہ تمہارے باپ نے یہ نہ دیا، تمہاری ماں نے یہ نہ دیا، اسے گالیاں نہ دو۔ وہ بھی رب کی بندی ہے، کمزور ہے، اللہ نے اسے عورت بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ ظلم ڈھاؤ۔ تم مرد ہو، اس کی عزت کے نگہبان ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی ہر خوشی کو پورا کرو جو اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے، لیکن جہیز مانگ کر اپنی بہن کو صدمے میں نہ ڈالو، کسی بہن کو آتم ہتیا کرنے پہ مجبور نہ کرو، کسی بیٹی کو اس کے باپ کے لیے بوجھ نہ بننے دو۔ تمہیں رب دا واسطہ ہے، اللہ کے لیے ایسا نہ کرو، اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے گا، تمہارے مقام کو بلند کر دے گا۔ آپس میں نرم دل ہو جاؤ، آپس میں رحم دل ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، ایک دوسرے کے غمخوار بن جاؤ، ایک دوسرے کے غمگسار بن جاؤ، دلوں کو سمجھنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کر لو۔ تمہاری کمائی اور تمہاری جوانی، نوجوانوں، تمہاری نہیں ہے صرف، یہ تمہارے قوم کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جیسے چاہیں اپنی جوانی کو گزار دیں۔ نہیں، یہ قوم کے ان مظلوم بہنوں کی امانت ہے، یہ ان بے روزگار، ان غریب گھروں کی امانت ہے جن کو کسی وجہ سے رزق نہیں مل پا رہا، روزی روٹی نہیں مل پا رہی۔ عزت کے ساتھ ان کے گھر میں روزی روٹی کا انتظام کرنا سرکار پہ مت چھوڑو، سرکار پہ مت چھوڑو۔ اوپر اللہ اور نیچے اگر سبب کوئی ہے تو وہ تم مسلمان ہو، اپنوں کو غیروں پہ نہیں چھوڑا کرتے، اپنوں کو غیروں پہ نہیں چھوڑا کرتے، تم تو اپنے ہو نا۔ انما المؤمنون اخوہ، رب کا قرآن کہتا ہے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہوتے ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی کانٹا گھٹ جائے تو ایسا نہیں کہ صرف پیر میں درد ہوگا بلکہ سارا جسم اس کی درد سے، اس کے بخار سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اسی طرح اگر محلے کے، گاؤں کے کسی ایک گھر میں کھانا نہیں بنا تو مسلمانوں تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے کہ کیوں نہیں بنا۔ اگر نہیں بنا تو عزت کے ساتھ رسوا کر کے نہیں، ورنہ اللہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ دن تم پہ لا دے۔ اس کی عزت کا خیال رکھ کے، عزت نفس کا خیال رکھ کے اس کے گھر پہنچاؤ، تب تک پہنچاؤ جب تک انتظام نہیں ہوتا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ اس کے روزگار کا انتظام کرو۔ سیاسی لیڈران اپنی سطح پر کریں اور سماج کے معزز حضرات اپنی سطح پر کریں، علماء کرام اپنی سطح پہ کریں۔ قوم جب ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے گی تو انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم ترقی کریں گے۔ آج ترقی تو ہے لیکن گاؤں میں کوئی ایک مالدار ہے، سب غریب ہیں۔ آج ترقی تو ہے، کوئی ایک ڈاکٹر ہے، کوئی ایک حافظ ہے، کوئی ایک عالم ہے۔ اگر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو تو یہ جو آندھیاں بے روزگاری کی آ رہی ہیں، یہ آندھیاں غربت کی آ رہی ہیں، یہ آندھیاں مفلسی کی آ رہی ہیں، تمہارے مضبوط سینوں کے آگے جس میں ایمان کی مضبوطی لوہے کی طرح پیوست کر دی گئی ہے، اس سے چکنا چور ہو کے وہیں پہ گر جائیں گی انشاءاللہ۔ بس اپنے دلوں کے اندر وہ حوصلہ پیدا کرو،
آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آپ کے اندر وہ بات موجود ہے، آپ محمد الرسول اللہ کی امت کے جوان ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور آپ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے ان مستیوں کو چھوڑیے، ان خواب غفلت کے پرے ہوئے چادر کو ہٹا دیجئے اور عزم مصمم کر لیجئے کہ اے اللہ جو تو نے زندگی دی ہے اس زندگی کو اس طریقے سے گزاریں گے، چاہے دنیا کی بات ہو چاہے آخرت کی بات ہو، جو حکم تیرا ہے اس حکم پہ چل کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اپنی بہن کو جہیز کے لیے رولائیں گے نہیں، تڑپائیں گے نہیں، بلکہ وہ بہو جب میرے گھر آئے گی تو اس کو وہ عزت وہ سمان دیں گے جو ہم اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ مزید کچھ بیان کیا جائے، زندگی نے موقع دیا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ میں بس یہی گزارش کر کے واپس پٹنہ لوٹ جاؤں گا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر عمل کیجئے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، آپ کی حالتیں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے اپنی بات نہیں کہی، یہ اللہ کی بات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور ان مسلمانوں کی بات کی جنہوں نے اس طرح سے جب اپنے معاشرے کو بنایا تو وہ دنیا کی سب سے بہترین قوم اور ترقی یافتہ قوم بن گئے۔ غربت تو ان کے آس پاس بھی نہیں تھی۔ مدینے سے مال بھیجا گیا زکوٰۃ کا بغداد غالباً، وہاں سے 1 سال کے بعد واپس آ گیا کہ امیر المومنین یہاں بہت تلاشا گیا لیکن کوئی غریب ملا ہی نہیں جس کو یہ زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ ذرا غور کیجئے کیسی مالداری آئی تھی۔ آج بھی وہ بات آ سکتی ہے، بس اپنے لہو کو گرم کرو، اپنے خون کو گرم کرو، ایمان کی حرارت سے، رسول اللہ کی محبت سے، اللہ کی توحید سے۔ دنیا میں تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی دوسری قوم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم نے جو باتیں کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، پھر ان تمام سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کریم آقا یہ ادارہ جو بنا ہے، کل تک معین بھائی اس سلسلے میں مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے، عبداللہ بھائی باتیں کیا کرتے تھے، آج میں اس کو حقیقت میں دیکھ رہا ہوں، دل خوشیاں منا رہا ہے الحمدللہ۔ آج اس شکل میں ہے، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مردان مجاہد کی مدد کرے گا جو دامے درمے قدمے سخنے ہر سطح پر، کسی نے مشورے سے کیا ہے، کسی نے پیسے سے کیا ہے، کسی نے اناج سے کیا ہے، کسی نے اپنی محنت سے کیا ہے، اللہ ان سب کو ایسا بہترین اجر عطا فرمائے گا کہ یقین مانیے آپ اس نعمت کو پا کے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اس ادارے سے قوم کے ایسے نونہال نکلیں، ایسے لوگ جو لیڈر بنے، جو رہنما بنے، جو قوم کے مسیحا بنے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پر اس طرح سے بچوں کو تعلیم دیجئے کہ وہ کل اس پورے علاقے کی رہنمائی کر سکیں، اور یہ علاقہ ہی کیوں اس پورے ملک کی رہنمائی کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ اس جلسے میں موجود تمام لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما دے، اور اس علاقے میں جس جگہ جلسہ ہو رہا ہے یہاں کے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام کی خطاؤں کو بخش دے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کو اپنی جنت میں داخل فرما دے، ہم سب کو اپنی پناہوں میں رکھے، ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہم سب کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کے نصیبے کو سنوار دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی سچی محبت پیدا فرما دے، اللہ کی وہ توحید کہ جس توحید کی آج ضرورت ہے اسی توحید کو پھر سے ہمارے اس دلوں میں منور فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔